اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع فرمایا تھا، اسی سلسلے کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا۔ اللہ کے علم میں انبیاء کی جو تعداد متعین اور مقرر تھی وہ حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکمل ہوتی ہے۔ اب کسی ایسے نبی کی نبوت کا قائل ہونا کہ جس سے اس تعداد میں اضافہ ہو جائے، یہ چیز عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے اور کفر ہے۔ حضرت آدم سے شروع ہوا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک مکمل ہوا۔ یہ جتنے انبیاء آئے ہیں اللہ کے علم میں تھے، یہ سلسلہ یہاں تک پورا ہو گیا۔ اب مزید کسی نئے نبی کا نظریہ رکھنا، مزید کسی نئے نبی کے بارے میں اس بات کا قائل ہونا کہ انہیں آنا چاہیے یا وہ آئے ہیں، یہ چیز عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے اور کفر ہے۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے، اور توحید کے عقیدے کے بعد بنیادی عقیدہ عقیدہ نبوت ہے، اور اس امت کے لیے عقیدہ نبوت کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت بھی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ اس پر علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم المصری الحنفی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات 970 ہجری میں ہے،
وہ فرماتے ہیں اذا لم یعرف ان محمدن آخر الانبیاء فلیس بمسلم لأنہ من الضروریات۔ جس شخص کو اس بات کا علم نہ ہو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سلسلہ نبوت انہی تک مکمل ہو جاتا ہے، اگر کسی بندے کو یہ بات معلوم نہیں فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، ایسا بندہ خود کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کی وجہ اور دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهُ مِنَ الضروریات، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مکمل دین کو مانا جائے، جتنے عقائد ضروریات دین سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام کو مانا جائے اعتقادی طور پر، لیکن کافر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سب کا انکار کیا جائے۔ کافر ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ان عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کے بارے میں بندہ انکار کر دے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام عقائد کو مانے، لیکن کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ تمام عقائد کا انکار کرے، بلکہ جتنے مسلم عقائد ہیں ان میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کر دیا تو یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اس کو ذرا اور آسان لفظوں میں سمجھیں، ایمان بالقرآن کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی مکمل آیات پر ایمان لایا جائے، سب کو منزل من اللہ مانا جائے، اللہ کا کلام مانا جائے، لیکن کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل قرآن کریم کی آیات کا انکار کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کی 6000 سے زائد آیات ہیں ان میں سے کسی ایک آیت کا انکار کر دے کہ میں اس کو قرآن نہیں مانتا تو یہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ ایک آیت بھی بڑی بات ہے، آیت کے کسی ایک لفظ کا انکار کر دے کہ میں اس کو قرآن نہیں مانتا تو ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ اگر اس کو آپ کسی حصی مثال سے سمجھنا چاہتے ہیں، ادھر توجہ کریں، یہ دیکھیں میرے پاس پانی کا گلاس ہے، اس کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے، پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جتنا اس گلاس میں پانی ہے وہ سارے کا سارا پاک ہو، حلال ہو، لیکن اس کے ناپاک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ مکمل ناپاک ہو۔ اس میں 2-4 قطرے آپ شراب کے ڈال دیں، یہ پینے کے قابل نہیں، ناپاک ہے۔ اس میں آپ پیشاب ڈال دیں، بول و براز ڈال دیں، کوئی گندگی چلی جائے، اب یہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے مکمل عقائد کو مانا جائے، مکمل دین کو مانا جائے، لیکن کافر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سب عقائد کا انکار کیا جائے۔ جو لوگ
عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ عام مسلمانوں کو ایک بڑا عجیب دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ جی ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ ہم بھی یہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے جو تمہارا عقیدہ ہے، تم وہی کلمہ پڑھو تو مسلمان ہو جاتے ہو، ہم وہی کلمہ پڑھیں تو مسلمان نہیں بن سکتے۔ یہ کیسا فرق ہے؟ اگر آپ حضرات کی حدیث کی کتابوں پر نظر ہے، سیرت کی کتابوں پر نظر ہے، اور تاریخ کی مسلم کتابوں پر آپ کی نظر ہے، آپ کے علم میں ہوگا، صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، جسے دنیا آج مسیلمہ کذاب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بندہ نماز کا منکر نہیں تھا، یہ بندہ قرآن کے منزل من اللہ اور کلام اللہ ہونے کا منکر نہیں تھا، یہ بندہ مسلمانوں سے الگ کسی اور قبلے کا قائل نہیں تھا، مسلمانوں کے قبلے کا منکر نہیں تھا۔ ایک مسلمان کے لیے جو چیزیں ضرورت ہیں، یہ کسی چیز کا ان میں سے منکر نہیں تھا، یہاں تک کہ اسی مسیلمہ کذاب کا جو نمائندہ اذان دیا کرتا تھا، وہ اپنی اذان میں یہ کلمات بھی کہتا تھا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ کی رسالت کا منکر نہیں تھا۔ ہاں، فرق یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ کے نبی نبی تو ہیں لیکن آخری نبی نہیں ہیں، اللہ کے نبی نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی نبی ہیں اور صرف آپ ہی نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں، یعنی عقیدہ نبوت تک کا قائل تھا، لیکن عقیدہ ختم نبوت کا قائل نہیں تھا۔ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اب اس کا ایمان بالقرآن کسی کام کا نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ اب اس کا نمازوں کا قائل ہونا کسی کام کا نہیں، قرآن کریم پر ایمان لانا کسی کام کا نہیں، نمازوں کی فرضیت کا قائل ہونا کسی کام کا نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو صرف نبی مان لینا بھی کسی کام کا نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ نہ ہوا تو اس کے بعد اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھنے والا بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو آسمانی کتاب منزل من اللہ کلام اللہ ماننے کے باوجود بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محض نبی ماننے سے بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ باقی امتوں میں اور اس امت میں فرق یہ ہے کہ باقی امتیں جب کلمہ پڑھتی تھیں تو وہ اپنے وقت کے نبی کا کلمہ پڑھتی تھیں اور یہ اعتقاد رکھتی تھیں کہ اللہ اپنی ذات اور صفات خاصہ میں وحدہ لا شریک ہیں،
اللہ کی توحید کے قائل ہوتے تھے اور اپنے وقت کے نبی کی نبوت کے قائل ہوتے تھے، جبکہ اہل اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ اہل اسلام کے لیے آج جیسے توحید کو ماننا ضروری ہے، اس کے بعد نبوت کو ماننا ضروری ہے، تو تیسری چیز ساتھ میں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی چیز قرآن کریم سے ثابت ہو جائے، کوئی ایک چیز ہے قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے ثابت ہو جائے، وہ چیز حلال، حرام، صحیح، غلط، جائز، ناجائز، اس کا فیصلہ قرآن کریم کر دے۔ اگر اس کے حلال ہونے کا فیصلہ کر دیا، احل اللہ البیع، یا اس کے حرام ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے، وحرم الربا، اگر قرآن کی کسی ایک آیت میں کسی چیز کے صحیح ہونے کا یا غلط ہونے کا فیصلہ ہو جائے اور کوئی بندہ قرآن کی اس ایک آیت والے فیصلے کو نہ مانے، تو یہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر آج کوئی بندہ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ قرآن کریم نے تو بیع شراء کو حلال قرار دیا ہے لیکن میں حلال نہیں مانتا، یہ بندہ کافر ہو جائے گا، قرآن کی نص کا منکر ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن کریم نے ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے لیکن میں نہیں مانتا حرام، تو ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ ثابت ہوا کہ قرآن کی ایک آیت کے انکار سے بندہ کافر ہوتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن کریم کی ایک دو آیت سے نہیں، 100 آیات سے ثابت ہے، 100 آیات سے۔ جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کا انکاری ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے، وہ قرآن کی ایک آیت کا منکر نہیں، قرآن کی 100 آیات کا منکر ہے۔ اور جو بندہ ایک آیت کا منکر ہو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، تو جو 100 کا انکار کر دے وہ مسلمان رہے گا، وہ کافر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور بالخصوص ایسی احادیث کہ جن کا مضمون تواتر کے ساتھ آ جائے، اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جو مختلف احادیث میں مابہ الاشتراک کے طور پر تواتر کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 210 فرامین ایسے ہیں کہ جن میں عقیدہ ختم نبوت موجود ہے۔ جو بندہ نبی کی ایک بات کا انکاری ہو جائے وہ کافر ہوتا ہے، تو جس بات کو نبوت نے 210 مرتبہ ارشاد فرمایا ہو اور کوئی بندہ اس کا انکاری ہو جائے تو وہ بندہ بھی مسلمان نہیں رہتا۔ ان دو دلائل کے بعد اس امت کے پاس تیسری دلیل، بڑی مضبوط دلیل، اجماع امت ہے۔ سابقہ امتوں کے پاس اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر عمل کی اجازت تھی۔ جب ایک نبی تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی تشریف لے آتے، ان کی امتوں کو جس مسئلے کی ضرورت پیش آتی وہ اپنے نبی سے پوچھ لیتے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نبی وفات پا گئے ہوں
اور اس کے بعد وہ امت کسی بات پر متفق ہو جائے اور ان کا متفق ہونا شریعت میں دلیل بھی بن جائے، ایسا کسی امت کے پاس نہیں تھا۔ اللہ نے یہ اعزاز عقیدہ ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کو عطا فرمایا ہے، اجماع امت۔ اب یہ اتنی مضبوط اور تگڑی قسم کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بندہ اجماع کا منکر ہو جائے اور اجماع بھی ضروریات دین سے تعلق رکھتا ہو تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ایسا ہے، عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج اس حال کی گھڑی تک اور قیامت کی صبح تک کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، ایک منٹ ایسا نہیں ہے بلکہ ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس امت نے کبھی اختلاف کیا ہو کہ عقیدہ ختم نبوت رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ 14 صدیوں سے امت اس بات پر متفق اور متحد چلی آ رہی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ اس عقیدے کو نہیں رکھتا تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پوری امت کا اجماع اس بات پر موجود ہے، اور صرف آج کی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج دن تک اور قیامت کی صبح تک یہ عقیدہ تھا، یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہیں، صرف نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کا اجماع اتنی بڑی دلیل ہے، اگر کوئی بندہ اس کا انکار کر دے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو عقیدہ ختم نبوت ایسا ہے کہ جس پر اجماع موجود ہے۔ اب کوئی بندہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے تو وہ قرآن کریم کی 100 آیات کا انکاری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے تو پیغمبر کے 210 فرامین کا انکاری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے تو اجماع امت کا انکاری ہے۔ کافر ہونے کے لیے تو صرف ایک چیز بھی کافی تھی، اس نے تو اپنے کافر ہونے پر 3 مہریں لگا لی ہیں۔ اللہ کے کلام کی وجہ سے بھی کافر ہے، نبی کے فرمان کی وجہ سے بھی کافر ہے، اور امت کے اجماع کی وجہ سے بھی کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے کفار کے ساتھ مختلف جنگی مارکے پیش آئے، غزوات پیش آئے، سرایا پیش آئے۔ مجموعی طور پر جب دیکھتے ہیں، سیرت نگاروں نے یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، یا اگر اس کو اور آسان کرنا چاہیں تو نبوت کے دفاع کے لیے صحابہ کرام نے جو جنگیں لڑی ہیں اور اس میں اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، ان صحابہ کرام کی قربانی، ان کی شہادت، ان کا شہید ہونا جب تاریخ میں دیکھا جاتا ہے تو پورے 23 سالہ عہد نبوت میں صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں مختلف غزوات میں۔ وہ بدر کا مارکہ ہو، احد کا مارکہ ہو، وہ بنو نذیر سے ہو، وہ احزاب ہو، بنو قریظہ ہو،
وہ حنین ہو، وہ اوطاس ہو، وہ طائف ہو، وہ تبوک کا مارکہ ہو، جتنے بڑے بڑے مارکے لڑے گئے ہیں، ان تمام مارکوں میں صحابہ کرام میں شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والوں کی مجموعی تعداد 259 بنتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک لشکر کو بھیجا اور اس کا سربراہ بنایا ہے حضرت اکرمہ کو۔ یہ پہلی جنگی مہم ہے جو حضرت ابو بکر نے مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی طرف روانہ کی ہے۔ یہ لشکر گیا، اللہ کی تکوینی حکمت یہ تھی کہ یہ لشکر فاتح نہ بن سکا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر اطلاع دی گئی کہ اے خلیفہ مسلمین، وہ جو لشکر آپ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف بھیجا تھا وہ لشکر فاتح نہیں بن سکا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا لشکر بھیجا حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت کہ آپ جائیں۔ دوسرا لشکر گیا، یہ لشکر بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بہت زیادہ، صحابہ کرام تعداد میں کم ہیں، جان جوکھوں میں ڈال کر لڑے ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے ہیں، اللہ کے دین کا دشمن سمجھ کر لڑے ہیں، اپنی جان کی بازی لگا کر لڑے ہیں، لیکن فتح شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتح نہ ہو سکی۔ پھر وہ لوگ حاضر ہوئے، اے خلیفۃ الرسول، اے خلیفۃ النبی، اے نبوت کے پہلے جانشین، مسیلمہ کا فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ دوسرا لشکر بھی کامیاب ہونے کی بجائے بظاہر ناکام ہو کر لوٹ آیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا لشکر بھیجا اور اس لشکر کا امیر بنایا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ لشکر گیا ہے اور اسی لشکر نے جا کر مسیلمہ کذاب کو اور اس کے متبعین کو دھول چٹائی ہے اور انہیں قتل کیا ہے۔ اور اس پورے مارکے کے اندر نبی کے جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 1200 ہے۔ عہد نبوت میں نبوت کے دفاع کے لیے جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 260 کر لیں، اور صرف عقیدہ ختم نبوت کے لیے ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ایک صحابی ایسا ہے کہ جس کا مقابلہ کائنات کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ صحابہ کے بعد والے لوگ اکٹھے ہو جائیں، کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور سارے صحابہ کس بات پر متفق ہیں کہ ہم اپنی جان لگا دیں گے لیکن اس عقیدے پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ جنگ لڑی ہے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی۔ یہ بات بتلاتی ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں اس عقیدے کی کتنی اہمیت تھی کہ جس کے لیے 1200 صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے، لیکن امت کو عقیدہ ختم نبوت دے کر گئے ہیں، یہ بتلا کر گئے ہیں کہ اس پر ہماری جان لگتی ہے لگ جائے۔ صحابی اپنی جان تو دے دے گا لیکن نبی کی ختم نبوت کے دفاع سے پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے۔ کسی ایک چیز پر صحابی چل پڑے، ہم اور آپ تقریریں کرتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ صحابہ میں سے ہر صحابی ایسا ہے کہ جس کی اتباع کی جائے اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔
फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सहाबा में से हर सहाबी ऐसा है कि उसकी इक्तिदा की जाए। तो ये जो सहाबा हैं ये तो 1200 शहीद हुए हैं, तादाद लड़ने वालों की इससे ज़्यादा है। इनमें से हर सहाबी अपने अमल के साथ हमें इस लाइन पर खड़ा करना चाहता है कि अकीदा ख़त्म नबूवत का दिफा इतना ज़रूरी है कि जिस पर सहाबा की जान लगे तो सहाबा भी जान लगा देते हैं। तुम्हारी जानें कोई सहाबा से ज़्यादा कीमती नहीं है। अगर वक्त आए और अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए आखिरी मरहला ये हो कि तुम्हें अपनी जान कुर्बान करना पड़े, तो फिर ये देख लेना ये अकीदा इतना अहम है कि सहाबा अपनी जानें कुर्बान करके गए हैं, तुम भी अपनी जान कुर्बान कर देना। ये इतना अहम अकीदा है, इतना अहम अकीदा है। इमाम इब्न अब्दुल बर मालकी रहमहुल्लाह अल इस्तियाब में फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ भेजा कि जाओ उनसे गुफ्तगू करो। मुसैलमा ने एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त भी लिखा कि आप मुझे अपने साथ नबूवत में शरीक कर लें। सही बुखारी की रिवायात हैं, बल्कि ये मदीना में भी आया, एक मकान में ठहरा भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इत्माम हुज्जत के लिए आप इनको समझा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ भी ले गए। मुसैलमा से गुफ्तगू भी हुई। मुसैलमा कहने लगा, मेरा एक ही सवाल है, मेरी बात है कि आप ऐसा करें कि अपने साथ मुझे नबूवत में शरीक कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तिनका उठाया, खजूर का एक तिनका पड़ा हुआ था। आपने फरमाया, नबूवत तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर तू मुझसे ये भी मांगेगा ना, मैं तुझे इसमें भी शरीक नहीं करूँगा। फिर जब देखा कि ये बंदा हो सकता है गुफ्तगू करे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाज़ा साबितुन युजीबुका अन्नी, ये मेरे सहाबी हैं हज़रत साबित बिन कैस बिन शम्मास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अगर तूने गुफ्तगू करनी है तो मेरा बंदा मौजूद है, ये तेरे साथ गुफ्तगू करेगा। ये बात की और वापस आ गए। हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि आप जाएं। अजीब बात है, जब यमामा में हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए, मुसैलमा के लोगों ने हज़रत हबीब बिन ज़ैद को पकड़ा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी को मुसैलमा की अदालत में ले गए। मुसैलमा बैठा हुआ है, हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा किया गया। मुसैलमा ने हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चंद बातें की। उन्हीं बातों में वो कहने लगा, अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ऐ हबीब, क्या आपका ये ईमान है, आप इस बात की ईमानी गवाही दे सकते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने फरमाया, नाम, इसमें कोई बात पूछने वाली है? जब उसने ये बात की तो वो फिर कहने लगा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। मुसैलमा कहने लगा, क्या तू इस बात का भी गवाह है, इस बात की भी गवाही दे सकता है और ये भी तू नज़रिया रख सकता है कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? ये सहाबा में और मुसैलमा के लोगों में सिर्फ यही झगड़ा चला है। सहाबा कहते थे अल्लाह के नबी ही अल्लाह के नबी हैं, आपके बाद कोई और नबी नहीं है। और मुसैलमा के लोग कहते थे अल्लाह के नबी भी अल्लाह के नबी हैं और मुसैलमा भी
اللہ کا نبی ہے۔ یہ بھی اور ہی کا چکر تھا۔ حضرت حبیب بن زید سے جب مسلمہ نے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کہ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ ایک جواب وہ تھا جو میرے اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ بندہ یہ کہہ دے کہ جی نہیں، انکار کر دے۔ اس سے دوسرا بندہ کوئی زچ نہیں ہوتا، ذلیل نہیں ہوتا، اسے جواب آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے، اسے ذہنی اور قلبی تکلیف نہیں پہنچتی۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انداز ہی بدل ڈالا۔ جب اس نے پوچھا نا اتشہد انی رسول اللہ، آپ فرماتے انا اسم، کیا کہہ رہے ہو؟ لا اسمع، مجھے سنائی نہیں دے رہا، کہہ کیا رہے ہو؟ وہ پھر کہتا اتشہد ان محمد رسول اللہ، آپ فرماتے نعم۔ وہ پھر کہتا اتشہد انی رسول اللہ، کیا کہا؟ وہ پھر کہتا اتشہد ان محمد رسول اللہ، نعم۔ اتشہد انی رسول اللہ، کیا کہا؟ زچ کیا، ذلیل کیا، اسے یہ بتایا کہ تیری بات تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں اس میں لا کہوں، تجھے زچ کر رہا ہوں۔ فعل ذلک مرارا، یہ ایک دو مرتبہ کی بات نہیں، کئی بار ایسے ہوا، اسی گفتگو کو دہرایا گیا۔ اس بدبخت نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا دیا۔ فقطعہ مسیلمۃ عضوا ومات شہیدا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک عضو کو کاٹ دیا گیا، ایک ایک عضو کو الگ کر دیا گیا۔ صحابی نے اپنے ایک ایک عضو کی قربانی دے دی ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کی قربانی نہیں دی، بلکہ یہ عقیدہ امت کے حوالے کر کے گئے ہیں کہ ایسا مسلم عقیدہ ہے، اس عقیدے پر اگر صحابہ اپنی جان دے سکتے ہیں، صحابہ اپنے جسم کا ایک ایک عضو قربان کرا سکتے ہیں، صحابہ کرام اس کے لیے جنگیں لڑ سکتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، ارتدت العرب وقالوا لا نؤدی زکاۃ، آگے حدیث میں دلیل میں یہ بات آ جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع ہوا، بہت سارے قبائل مرتد ہوئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں جو مرتد ہو جائے وہ صحابی بنا ہی نہیں تھا، اور جو صحابی بن جائے وہ مرتد ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے شاید سبق میں یہ بات پڑھ لی ہوگی، صحابی کہتے اسے ہیں وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی وہ نہیں ہوتا جو پیغمبر کی محض زیارت کر لے اور اسی پر کلمہ پڑھ لے، بلکہ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی حالت کے ساتھ نبی کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور اسی حال پر اسے وفات یا شہادت ملی ہو۔ تو جن لوگوں نے کلمہ تو پڑھا اور بعد میں مرتد ہو گئے، یہ صحابی بنے ہی نہیں تھے، اور جو صحابی بنے ہیں وہ مرتد ہوئے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور صرف صحابہ نے نہیں، معاف کیجئے گا، امت کا ایک تعامل چلا آ رہا ہے، امت کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے، امت کا ایک توارث چلا آ رہا ہے، امت کا تواتر چلا آ رہا ہے کہ ہر زمانے میں جب کبھی بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کہیں پر کوئی بات کی گئی ہے تو اس امت کے جیسے کیسے لوگ بھی ہیں، جتنے بھی اگر اعمال کے طور پر کمزور مسلمان ہیں، لیکن اس عقیدے کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر اللہ کی کلام کی 100 آیات موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 210 فرامین موجود ہیں، صحابہ کرام کی قربانیاں موجود ہیں۔ ان میں سے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے ابھی سنا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی
قربانیاں موجود ہیں۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اس عقیدے پر اس امت کا اجماع بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر اس وقت تک اور اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ زمانہ ایسا ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں نے اس مسئلے پر ہمیشہ اتفاق رکھا ہے، اس میں کبھی اختلاف نہیں ہونے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ اجماع کیا ہے اس بات پر۔ علامہ نور الدین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الفقہ الاکبر کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے، دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اگر کوئی بندہ دعوی نبوت کرتا ہے، وہ ذلی ہونے کا کرے، وہ بروزی ہونے کا کرے، وہ تشریعی ہونے کا کرے، وہ غیر تشریعی ہونے کا کرے، جیسا بھی دعویٰ کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد، آپ کی ختم نبوت کے بعد اگر کوئی بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا یہ دعویٰ کفرن، یہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ اسلام نہیں ہے، کفر ہے، اور کفر بھی ایسا ہے کہ جسے اختلاف کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ کفرم بالاجماع، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ بندہ کافر ہے، پوری امت کا۔ آپ کئی مسائل پڑھ رہے ہیں، فقہا کا اس کے اندر اختلاف ہے، بعض گمراہ فرقے اہل سنت سے اختلاف کر جاتے ہیں، لیکن نبی کی ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے، پوری امت اس پر متفق کھڑی ہوئی ہے، پوری امت کا کوئی ایسا ایک فرد بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ نبی کی ختم نبوت کے بارے میں میرا یہ نظریہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اس امت والے اس بندے کو نبی کا امتی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، اسے مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ فقہائے کرام میں بڑے بڑے فقیہ گزرے ہیں، ائمہ گزرے ہیں، ہر فقیہ کا اپنا مجتہدانہ ذوق ہے، ہر فقیہ کا اپنا ایک ذوق ہے۔ کوئی اپنے ذوق کے مطابق مسائل میں سختی کرتے ہیں، کوئی اپنے ذوق کے مطابق مسائل میں نرمی کرتے ہیں، کوئی اپنے ذوق کے مطابق عقیدے کے اندر سختی کرتے ہیں، اور کوئی اپنے ذوق کے مطابق عقیدے میں نرمی کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے امام حضرت نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام ہیں کہ جو مسائل کے بارے میں اور بالخصوص کفر اور اسلام کے مسئلے کے اندر بہت زیادہ محتاط ہیں، بہت زیادہ محتاط ہیں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت ایک بندہ ہے، گوشت کھاتا ہے لیکن ذبح کے بغیر کھاتا ہے، اور اعتقاد بھی یہی رکھتا ہے کہ ذبح کے بغیر کھاؤں گا، ایسا بندہ مسلمان یا کافر؟ میرے اور آپ جیسا کوئی مولوی ہوتا تو فوراً کوئی نہ کوئی فتویٰ ٹھوک دیتا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے میں 99 احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال اسلام والا ہو، 99 احتمالات کفر کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کا اسلام بچانے کے لیے ایک احتمال کو لیا جائے گا۔ احتمال ہے، احتمال، ادھر بھی 99 احتمال ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، الفاظ پر ذرا توجہ رکھا کریں۔ ایک ہے کہ ایک بندے کی بات میں 99 احتمالات کفر ہیں اور ایک احتمال اسلام ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں احتمال نہیں، یقین ہے کہ یہ بندہ کافر ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں حضرت امام صاحب یہ نہیں فرماتے کہ اس کی 99 باتیں کفر کی چھوڑ دی جائیں گی اور ایک بات اسلام کی لی جائے گی۔ جہاں پر یقین ہو کہ جو مسلمات کا انکاری ہے، جو قطعیات کا انکاری ہے، اس کے بارے میں کیا تعویل کرنی ہے؟
اس کے بارے میں کس احتمال کو دیکھنا ہے؟ ہاں، کوئی بات ایسی کہہ دی ہے کہ اس کا ایک احتمال یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے، اور ان تمام احتمالات کو اکٹھا کریں بالفرض تو 99 احتمال بنتے ہوں کہ اس بندے کی یہ بات کفریہ ہے، اور ایک احتمال ایسا بنتا ہو کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ بندہ مسلمان ہے، تو 99 باتوں کو چھوڑ کر ایک بات کو لیا جائے گا۔ یہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق ہے۔ حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت ایک بندے کا نظریہ یہ ہے، یہودی بھی ٹھیک ہیں اور وہ بندہ کہتا ہے کہ عیسائی بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی حق پر ہیں، یہودی بھی حق پر ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ اب بھی اس بندے کو کافر نہیں کہیں گے۔ سائل بڑا حیران ہوا، وہ کہہ رہا ہے یہودی حق پر ہیں۔ ہاں ہاں، میں نے سوال بھی سن لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے، جو جواب دیا ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ ہے۔ اس نے کہا حضرت عیسائیوں کو حق پر کہتا ہے۔ کہا ہاں ہاں مجھے پتہ ہے عیسائیوں کو حق پر کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہاں پر جو بات یہودی کہہ رہے ہیں نصارہ کے بارے میں، یہ بات کہنے میں یہودی حق بجانب ہے، اور جو بات نصارہ کہہ رہے ہیں یہودیوں کے بارے میں لیس علی شیء، یہ بات کہنے میں نصارہ بھی حق بجانب ہے۔ اس بندے پر ابھی کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ اس بندے نے کہا کہ حضرت ایک بندہ ہے اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے، اس پر کہا کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، اس کے کپڑے گیلے ہو رہے ہوں گے، وہ بھاگ کر ایک طرف ہو گیا ہوگا، کفر کا فتویٰ نہیں دینا۔ کہنے لگا جی حضرت ایک بندہ ایسا ہے نماز پڑھتا ہے، نماز میں سجدہ نہیں کرتا، رکوع نہیں کرتا، کہا کہ آپ نے اسے جنازہ کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، کفر کا فتویٰ پھر بھی نہیں ہے۔ جتنے احتمالات ہو سکتے تھے حضرت امام صاحب ذکر کرتے گئے اس بندے کو کفر سے بچانے کے لیے۔ اتنا محتاط ہے فتویٰ دینے میں۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی دوسرا بندہ اس کی ابھی بات کو تسلیم نہیں، اس سے صرف دلیل مانگ لے، اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من طلب منہ علامتاً فقد کفر۔ جس بندے نے اس جھوٹے مدعی نبوت سے اس لیے دلیل مانگ لی کہ اگر یہ دلیل مجھے صحیح لگی تو میں اس کو نبی مان لوں گا، فقد کفر، ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ اتنا محتاط بندہ کہ جس کے سامنے یہودیت کے برحق ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ قرآن سے استدلال کر کے ان کو بچا رہا ہے، عیسائیت کے برحق ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن سے استدلال کر کے ان کے ایمان کو بچا رہا ہے، ان کے سامنے عجیب عجیب قسم کے سوالات ہو رہے ہیں، وہ استدلال کر کے بتا رہا ہے، بچا رہا ہے۔ جب انہی سے یہ بات پوچھی گئی کہ اگر کوئی بندہ دعوی نبوت کرے اور کوئی دوسرا بندہ اس سے اس نظریے کے تحت دلیل مانگ لے کہ اگر اس نے دلیل دی اور وہ دلیل ٹھیک ہوئی، مجھے صحیح لگی تو میں اس کو نبی مان لوں گا، فقد کفر، حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ امت کے جلیل القدر فقہا اور بالخصوص ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ طرز عمل بتلاتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کس قدر اہم ہے۔ اس کے میں کبھی امت میں دو رائے نہیں آئیں کہ اس کو مسلمان مانا جائے یا کافر مانا جائے، بس ایک نکاتی ایجنڈا ہے، وہ کیا ہے؟ اگر عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والا ہے اور باقی ضروریات دین کو بھی ماننے والا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر کوئی بندہ باقی ضروریات دین کا اقرار کرنے والا تو ہو اور اس میں عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہو تو ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے
بہت ساری ایسی چیزیں اس امت کو عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر وحی نازل فرمائی۔ 1,24,000 انبیاء ہیں۔ ان میں سے بعض نبی ایسے ہیں جنہیں صرف اتنی وحی ہوئی کہ آپ میری طرف سے نبی ہیں، فلاں آسمانی کتاب کی یا فلاں احکام ہیں، امت کو بتلا دو۔ صرف ایک مرتبہ وحی ہوئی ہے، ایک مرتبہ، یہ بھی نبی ہے۔ بعض ایسے نبی ہیں کہ ان پر اللہ رب العزت نے صحائف نازل کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، لکھی ہوئی باتیں آگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنے سے پہلے آپ پر بھی صحیفے نازل ہوئے۔ بعض ایسے نبی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے مستقل کتابیں عطا فرمائیں، آسمانی کتابیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن کریم ہے۔ آپ پوری دنیا میں جا کر آپ تحقیق کریں کہ سابقہ انبیاء پر نازل ہونے والے صحیفے، سابقہ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں آج ان کے پاس محفوظ اسی حالت میں ہیں جس حالت میں ان کے نبی پر اتری تھیں، یا ان کے اندر تبدیلی آ گئی، ان کے اندر تحریف ہو گئی، ان کے اندر تغیر آ گیا، ان کے اندر تبدل آ گیا۔ آپ پوری دنیا کا چکر لگائیں، آپ عیسائیوں کے گرجا گھر میں جائیں، آپ یہودیوں کے سیناگاگ میں جائیں، آپ کسی اور کی عبادت گاہ میں جائیں، آپ جا کر اس کا سروے کریں، آپ اس پر تحقیق کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے ہر سال کے نئے ایڈیشن کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آپ بائبل مقدس اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کوئی اور آسمانی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو ہر سال کے سن اشاعت کے فرق کی وجہ سے ان کتابوں کے اندر فرق نظر آئے گا۔ اور اگر آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، شرق تا غرب، عرب تا عجم، ہند تا سندھ، پوری دنیا کا آپ چکر لگائیں، جو قرآن کریم آپ کی یہاں اس مسجد میں رکھا ہوا ہے، یہی قرآن کریم مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ملے گا۔ جو قرآن کریم یہاں رکھا ہوا ہے، وہی قرآن کریم بیت اللہ کے اندر آپ کو ملے گا، وہی قرآن کریم دنیا بھر کے مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر آپ کو ملے گا۔ ایک لفظ کی تبدیلی بھی نہیں ہے۔ اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج دن تک قرآن کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، قرآن کے اندر کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ نظریہ رکھنے کی کوشش کی کہ جو قرآن کو محرف کہتے ہیں، قرآن کو مغیر کہتے ہیں، امت نے اٹھا کر ایک طرف کر دیا اور کہا کہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے اگر تم قرآن پر صحیح طور پر ایمان نہیں لاؤ گے، اگر تم قرآن کریم کو محرف مانو گے، اگر تم قرآن کریم کو مغیر مانو گے تو تمہاری راہیں الگ ہیں، ہماری راہ الگ ہے۔ اگر تم قرآن کریم کے اندر تحریف کے قائل ہو، تم سب کچھ ہو سکتے ہو، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان وہی ہوگا جو قرآن کو منزل من اللہ مانتا ہے، قرآن کریم کو کلام اللہ مانتا ہے، قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب مانتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے، منو ان ہو بہو، سیم ٹو سیم، یہ وہی قرآن کریم ہے جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا، یہ وہی قرآن کریم ہے جو اللہ نے لوح محفوظ میں رکھا، یہ وہی قرآن کریم ہے جو اللہ رب العزت نے بیت العزت میں اتارا، یہ وہی قرآن کریم ہے جسے جبریل لے کر آئے ہیں، یہ وہی قرآن کریم ہے۔ نزلہ علی قلبک،
کہ جو آپ کے دل مبارک پر نازل کیا گیا یہ وہی کلام مجید ہے کہ جس کا لسان نبوت نے تکلم کیا ہے، یہ وہی کلام مجید ہے جسے صحابہ کرام نے سنا ہے، یہ وہی قرآن کریم ہے جسے صحابہ کرام نے لکھا ہے، یہ وہی قرآن کریم ہے جو 14 صدیوں سے امت کے ہر مسلمان کے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر کوئی تبدیلی موجود نہیں، باقی کتابوں کے اندر تبدیلی موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس بات سے میں نے استدلال کرنا ہے، سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اسے لانے والے بھی جبریل ہیں، وہ بھی نبی پر اترا ہے، وہ محفوظ نہیں ہے، یہ محفوظ ہے۔ ایسا معاملہ کیوں ہے؟ اگر اس کیوں کا میں صرف ایک لفظ میں جواب دینا چاہوں تو وہ جواب یہ ہے کہ یہ حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ اگر حضور کی ختم نبوت نہ ہوتی، جیسے باقی کتابیں تبدیل ہو گئیں، یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی۔ آپ میں سے کوئی حافظ نہ بیٹھا ہوتا، آپ میں سے کوئی قاری بیٹھا نہ ہوتا، کوئی کتاب ہی بدل گئی ہے، کس چیز کے حافظ ہو؟ کتاب ہی بدل گئی ہے، کس چیز کے قاری ہو؟ یہ کلام اللہ کا موجود ہونا، محفوظ ہونا، قرآن کریم کا غیر محرف ہونا، غیر مبدل ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہی نہیں تھا، اللہ نے اس نبی کی کتاب کو محفوظ رکھا ہے۔